بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انجام۔ حضرت کعب ابن علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، حضرت غرفہ ابن حارث کندی رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی۔ یہ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جس کے ساتھ امن دینے کا معاہدہ کیا ہوا تھا۔ حضرت غرفہ رضی اللہ عنہ نے اسے اسلام کی دعوت دی۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ دیا۔ انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا، یہ لوگ معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ہم سے مطمئن تھے، تم نے قتل کر کے معاہدے کو توڑ دیا۔ حضرت غرفہ رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم نے ان سے اس بات پر امن کا معاہدہ نہیں کیا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہہ کر ہمیں تکلیف پہنچائیں۔ حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کی اطاعت رسول۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ کو بطن نخلا مقام پر بھیجا اور ان سے فرمایا، تم وہاں جاؤ اور قریش کے بارے میں کچھ خبر لے کر آؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لڑنے کا حکم نہیں دیا، اور یہ اشہر حرم یعنی جن مہینوں میں کافر لوگ آپس میں نہیں لڑا کرتے تھے ان مہینوں کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نہیں بتایا تھا کہ انہوں نے کہاں جانا ہے، بلکہ انہیں یہ خط لکھ کر دے دیا جو کہ خط بند تھا، اور ان سے فرمایا، تم اپنے ساتھیوں کو لے کر جاؤ، اور جب چلتے چلتے 2 دن ہو جائیں تو یہ خط کھول کر دیکھ لینا، اور اس میں جو ہے میں نے تمہیں جس چیز کا حکم دیا ہو اس پر عمل کر لینا۔ خط پڑھنے کے بعد اپنے کسی ساتھی کو اپنے ساتھ جانے پر مجبور نہ کرنا۔ 2 دن سفر کرنے کے بعد انہوں نے وہ خط کھولا اور اسے پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہاں سے چل کر مقام نخلا پر پہنچو، اور قریش کے بارے میں تمہیں جو خبریں پہنچیں تم وہ لے کر آ جاؤ۔ خط پڑھ کر حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا، میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنوں گا بھی اور مانوں گا بھی،
تم میں سے جسے شہادت کا شوق ہو تو وہ میرے ساتھ چلے، میں تو وہاں جا رہا ہوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو پورا کروں گا، اور جسے شوق نہ ہو وہ واپس چلا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجبور کر کے ساتھ لے جانے سے منع کیا ہے۔ لیکن وہ تمام صحابہ ان کے ساتھ مقام نخلا گئے، ان میں سے کوئی بھی واپس نہ گیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن ابی لیلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر خطبہ دے رہے تھے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، بیٹھ جاؤ۔ یہ وہیں مسجد سے باہر اسی جگہ بیٹھ گئے اور خطبہ ختم ہونے تک وہیں بیٹھے رہے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تمہیں اور زیادہ نصیب فرمائے۔ حضرت عطا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت مسجد کے دروازے پر پہنچ چکے تھے۔ یہ سنتے ہی وہیں بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عبداللہ اندر آ جاؤ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن باہر تشریف لائے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونچا قبہ دیکھا تو پوچھا، یہ کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عرض کیا، فلاں انصاری صحابی کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن کر خاموش ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل میں یہ بات رکھی۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری صحابی حاضر خدمت ہو گئے اور لوگوں کی موجودگی میں انہوں نے سلام کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض فرمایا اور سلام کا جواب بھی نہ دیا۔ چند بار ایسے ہی ہوا، وہ سلام کرتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کر لیا کرتے۔ آخر وہ سمجھ گئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہیں، اس لیے اعراض کر رہے ہیں۔ انہوں نے صحابہ سے اس کی وجہ پوچھی اور یوں کہا، اللہ کی قسم میں آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کو پھرا ہوا پاتا ہوں، خیر تو ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تھے تو تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ یہ سن کر وہ انصاری فوراً گئے اور قبے کو گرا کر بالکل زمین کے برابر کر دیا کہ نام و نشان بھی باقی نہ رہا۔ پھر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض بھی نہ کیا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جگہ گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں وہ قبہ نظر نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس قبے کا کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، قبے والے انصاری صحابی نے آپ کے اعراض کا ہم سے ذکر کیا تھا، ہم نے اسے بتا دیا تھا، انہوں نے آ کر اسے بالکل گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضروری اور مجبوری کی ہو۔ ابن ماجہ میں یہ ہے کہ اس کے بعد کسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں سے گزر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قبہ نظر نہ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھا تو صحابہ نے بتایا، جب ان انصاری صحابی کو معلوم ہوا تو انہوں نے اس قبے کو گرا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس پر رحم کرے۔ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عقبہ ازاخیر گیا۔ یہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ میرے اوپر سرخ رنگ کی ایک چادر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، یہ کیسا کپڑا ہے؟ میں سمجھ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو
یہ چادر پسند نہیں آئی۔ میں اپنے گھر واپس آیا، گھر والے تنور میں آگ جلا رہے تھے، میں نے وہ چادر اس میں ڈال دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس چادر کا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے اسے تنور میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر والوں میں سے کسی کو کیوں نہ دی؟ عورتوں کے لیے اس رنگ کے کپڑے پہننے میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت سہل ابن حنظلہ ابشمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا خریم اسدی بہت اچھا آدمی ہے اگر اس میں دو باتیں نہ ہوں، ایک تو اس کے سر کے بال بہت بڑے ہیں، دوسرے وہ لنگی ٹخنوں کے نیچے باندھتا ہے۔ حضرت خریم رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد پہنچا تو فوراً چاقو لے کر بال کانوں کے نیچے سے کاٹ دیے اور لنگی آدھی پنڈی تک باندھنا شروع کر دیا۔ حضرت جسامہ ابن مساحق ابن ربیع ابن خیس کنانی رضی اللہ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہرقل کے پاس قاصد بن کر گئے تھے۔ وہ فرماتے ہیں میں ہرقل کے پاس جا کر بیٹھ گیا، میں نے خیال نہ کیا کہ میرے نیچے کیا ہے، یعنی میں کس چیز پر بیٹھ گیا ہوں۔ وہ سونے کی کرسی تھی، جب میں نے اسے دیکھا تو میں فوراً اس سے اٹھ کر نیچے بیٹھ گیا تو ہرقل ہنس پڑا اور اس نے مجھ سے پوچھا ہم نے یہ کرسی تمہارے اکرام کے لیے رکھی تھی، تم اس سے کیوں اٹھ گئے؟ میں نے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جیسی چیزوں سے منع کرتے ہوئے سنا ہے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے انصار کی ایک لڑکی سے منگنی کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا تذکرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے دیکھ لو، اس سے تم دونوں کے درمیان محبت اور بڑھے گی۔ میں نے اس لڑکی کے گھر جا کر اس کے والدین سے اس کا تذکرہ کیا، وہ دونوں حیران ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور لڑکی دکھانے میں شرم محسوس کرنے لگے، اس لیے میں کھڑا ہو کر گھر سے باہر آ گیا۔ اس پر اس لڑکی نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لاؤ، اور وہ خود پردے کی ایک طرف کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ مجھے دیکھ لیں تو ضرور دیکھ لیں، ورنہ میری طرف سے دیکھنے کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ میں نے اسے دیکھا اور پھر میں نے اس سے نکاح کیا۔ میں نے جتنی عورتوں سے نکاح کی ان میں سے سب سے زیادہ مجھے اسی سے محبت تھی اور اس کی قدر میری نگاہ میں سب سے زیادہ تھی، حالانکہ میں نے 70 عورتوں سے نکاح کیا ہے، یعنی ایک وقت میں 4 سے زیادہ بیویاں نہیں ہوا کرتی تھیں۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔